السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری کلاس کا تیسرا سبق ہے جس کے اندر ہم مخرج سیکھیں گے۔ پہلے سبق میں ہم نے الف سے یا تک سیکھا تھا اور اس میں الف سے یا تک لفظوں کی پہچان کی تھی، اور دوسرے سبق کے اندر ہم نے اس کا پروناؤنسیشن، ان کے مخرج سیکھے تھے۔ تو کچھ لفظوں کے مخرج آپ کے کل کے سبق میں آ گئے تھے اور کچھ کے مخرج انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ کے رہیں گے۔ تو گزارش ہے کہ سب ہماری کلاس کے اندر بنے رہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے اور کلیئر ہو کر کے سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے یہاں پر لیفٹ میں ہمارے 3 لفظ بن رہے ہیں ایک کولم کے اندر، تا، دال، تو۔ تو تینوں کے مخرج سیم ہیں۔ اب ان کا مخرج کیا ہے یہاں پر پڑھتے دیکھو۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ ثنایا علیہ میں نے آپ کو کل کے سبق میں بتایا تھا، ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر والے سامنے کے 2 دانت۔ ثنایا علیہ کہتے ہیں اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ اب کس طرح سے نکلیں گے تا، دال، تو؟ زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ میں، مسوڑوں کے پاس میں جڑ میں، وہاں پہ ٹچ کرنا ہے تب نکلیں گے تا، دال، تو، ٹھیک ہے؟ لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ تا اور دال کو باریک پڑھنا ہے سیم نارملی، لیکن تو کو تھوڑا سا منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ تو نکلے گا وہیں سے جہاں سے تا نکلتا ہے، لیکن اس کے نکلنے میں تھوڑا سا منہ کو بھر کر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ تا اور تا اگر ہم اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھتے ہیں تو دونوں سیم ہو جائیں گے تا، اور جب سیم ہو جائیں گے تو پھر لفظوں کا کوئی فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے نا؟ اور ایک لفظ کے بدل جانے سے قرآن کریم میں بہت بڑا بدلاؤ ہو جاتا ہے، ترجمے میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہاں پر دیکھیے پکچر کے اندر بنا کر کے بھی دیا ہے، یہ زبان کی نوک ہے جہاں ایرو کا نشان آ رہا ہے، اور یہ ٹچ ہوگی ہمارے یہ اوپر کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں یہاں ان کی جڑ سے ٹچ ہوگی تب یہ لفظ نکلیں گے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ نیچے کے کولم میں ہمارے 3 لفظ بنے ہوئے، اس کے اندر بھی سا، ذال، ضا۔ دیکھو میں جو پڑھ رہا ہوں نا اس پڑھنے پہ بھی آپ دھیان دیں کہ میں کس طرح سے پڑھ رہا ہوں، اس کا پروناؤنسیشن صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سا، ذال، ضا، یہ تینوں سافٹ کر کے پڑھے جائیں گے، بہت ہارڈ نہیں۔ تو چلیے ان کا مخرج دیکھتے ہیں پہلے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے، اوپر والے میں کیا تھا؟ ثنایا علیہ کی جڑ سے، اور یہاں پر کیا ہے؟ ثنایا علیہ کے کنارے سے۔ جو ہماری دھار بنی ہوئی ہے اوپر والے دانتوں کی، اس دھار سے زبان کی نوک کو ٹچ کریں گے، اور جب ٹچ کریں گے تو بہت سافٹ کر کے بولیں گے سا، ذال، وا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا صحیح پروناؤنسیشن یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اور اس کے اندر بھی ایک فرق یہ ہے، ذال اور ذا کو نارمل پڑھنا ہے، سا اور ذال کو نارملی پڑھنا ہے، اور ذا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے تو ذال اور ذا کا پروناؤنسیشن سیم ہو جائے گا، ان کا بولنا ایک جیسا ہو جائے گا، تو پھر فرق دونوں کا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ذال کو نارملی پڑھنا ہے اور ذا کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں۔ تیسرے کولم میں ہمارے 3 لفظ بنے ہوئے ہیں، جیم، شین، یا۔ اب اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے مل کر، زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے، دیکھو یہاں پر ایرو کا نشان بنا ہوا بھی ہے، یہ زبان کا بیچ کا حصہ
اوپر جو تالو ہے ہمارا اس تالو میں ٹچ کریں گے جب یہ تینوں لفظ نکلیں گے، جیم شین یا۔ اب دیکھو ان تینوں کو پڑھنا تو نارملی ہے، سافٹ، وہ نارملی پڑھنا ہے باریک کر کے، موٹا نہیں کرنا ہے، پر نہیں کرنا ہے، لیکن یہ جو تینوں ورڈز ہیں سافٹ نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ ہارڈ پڑھے جائیں گے۔ جیم جتنا زور سے زور لگا کر کے پڑھو گے اتنا اچھا یہ حرف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ آگے دیکھو، اب چوتھے کالم میں ہمارے دو لفظ بنے ہوئے ہیں، حمزہ ہا۔ اب دیکھو یہاں پر نا ہمارے ایک چیز اور میں بتا دوں، یہاں پر ہمارے وہ ورڈز جو منہ سے نکلنے والے ہیں وہ پورے ہو گئے۔ اب یہ یہاں سے حلق والے شروع ہو رہے ہیں، حمزہ ہا سے نیچے کو یہ حلق والے حروف ہے۔ تو دیکھیے حمزہ ہا، اب اس کا صحیح مخرج کیا ہے؟ وہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، شروع حلق سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھو اس کو تھوڑا سا سمجھو، شروع حلق سینے کی طرف سے کیوں کہہ رہا ہے؟ جب ہم کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو کھانا کہاں سے جاتا ہے؟ باہر سے اندر کو جاتا ہے، تو اس وقت میں ہمارا شروع حلق کیا ہوگا؟ یہ اوپر ٹھوڑی کے نیچے، جو ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ ہے یہ والا ہمارا شروع حلق ہوگا۔ لیکن جب ہم بولتے ہیں تو آواز ہماری اندر سے باہر کو آتی ہے، نہیں پیٹ میں سے باہر کو نکلتی ہے آواز، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو اندر سے باہر کو جب آواز نکلے گی تو شروع حلق کون سا ہوگا ہمارا؟ وہ ہوگا جو سینے سے ٹچ ہے ہمارا حصہ حلق کا، جو پسلیوں سے ٹچ ہے حلق کا حصہ، جہاں پر یہ گڈھا ہوتا ہے حلق میں، تو یہ شروع حلق کہلائے گا بولنے میں، کیونکہ ہم بولنے کا ہی پروننسیشن سیکھ رہے ہیں۔ تو شروع حلق کون سا ہوگا ہمارا؟ جو یہ ہمارا پسلیوں سے ٹچ ہے، سینے سے ٹچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمارا، اور دیکھو ایرو کا نشان یہاں پر بن بھی رہا ہے، اس گڈھے پر نشان ہے ایرو کا جہاں جو شروع حلق ہے بولتے ہوئے۔ تو حمزہ ہا کا پروننسیشن کیا ہے؟ شروع حلق سینے کی طرف سے نکلتے ہیں دونوں، اور زور لگاتے ہیں سینے پر جب بولتے ہیں حمزہ ہا، سینے پر زور لگتا ہے اس سے۔ چلے آگے دیکھیں، عین ہا، ان کا پروننسیشن کیا ہے؟ ان کا مخرج کیا ہے؟ بیچ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ بیچ حلق تو چاہے شروع کھانے پینے کا ہو یا بولنے کا ہو، دونوں کا سیم ہی ہے، بیچ والا ہے، جہاں پر یہ ہماری ابری ہوئی تھوڑی سی ہڈی ہوتی ہے نا، یہ والا بیچ حلق کہلاتا ہے۔ تو عین ہا یہاں سے نکلیں گے، عین ہا، اس کا دیکھو صحیح مخرج اور پروننسیشن کیا ہے، بولنا اس کا کیا ہے؟ عین ہا، ہا جب بولیں گے تو ایک الگ سی سیٹی سی بجے گی، اس میں ہا کی طرح آواز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھو آخری غین خا، حلق سے صرف یہ 6 حرف نکلتے ہیں بس، غین خا۔ اب ان کا مخرج کیا ہے؟ آخر حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ آخر حلق یعنی یہ اوپر جو ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ ہے ہمارا، بالکل یہ والا حصہ دیکھو ایرو کا نشان بن بھی رہا ہے، بالکل ٹھوڑی کے نیچے بن رہا ہے، تو یہ جو ہے شروع حلق آخر حلق ہوتا ہے بولنے میں، تو آخر حلق سے نکلیں گے غین خا۔ دیکھو میں کس طرح سے بول رہا ہوں اس پہ بھی دھیان دیں، غین خا، ٹھیک ہے، خا۔ تو اور ان کو تھوڑا سا منہ بھر کے بھی پڑھنا ہے، ان دونوں کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ چلیے باقی ابھی صرف پروننسیشن پہ، اس کے مخرج پہ دھیان دیں، کیا باریک پڑھنا ہے کیا موٹا پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو مخرج پورا ہونے کے بعد اگلی جو ویڈیو رہے گی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو باریک پڑھے جانے والے اور منہ بھر کے پڑھے جانے والے حروف تمام کی پہچان اگلے سبق میں انشاءاللہ کراؤں گا۔ تو چلیے آج کا سبق بس اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔